آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 42۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے ایک باپ کی بحیثیت باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے کیا نفسیات ہوتی ہیں، یعنی ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے، کن کن معاملات پر وہ نگاہ رکھتا ہے۔ ہم ان تمام تر پوائنٹس پر آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی باپ کی نفسیاتی کیفیت اپنی بیٹی کے حوالے سے وہ ہے نرمی، یعنی ایک باپ جتنا بھی سخت یا اصول پسند یا سنجیدہ یا سیریس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹی کی موجودگی میں وہ اکثر نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ باپ کی نفسیات ہیں۔ باپ کی نظر میں اور باپ کی نفسیات کے مطابق اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے لیے دل کا سب سے نرم کونا ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک باپ کی نفسیات ہیں، اور یہی وہ واحد تعلق ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک باپ بغیر کسی مقابلے، بغیر کسی توقع اور انا کے فقط محبت پیش کرتا ہے اور محبت دیتا ہے، وہ رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ اسی طور پر بیٹی کے حوالے سے باپ کی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ باپ میں بیٹی کے حوالے سے حفاظت کا شدید جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی باپ اس حوالے سے بہت سینسیٹیو اور حساس ثابت ہوتا ہے اپنی بیٹی کی حفاظت کے حوالے سے۔ باپ کی نفسیات میں بیٹی کے لیے حفاظت ایک فطری اور جو انسان کی نیچر ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی جبلت اور نیچر ہوتی ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ بیٹی کے لباس، اس کی سہیلیاں، سکول، محلہ، اس کے گرد و نواح میں جو اس کی موجود ہم جولیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے جو موبائل ہوتا ہے بیٹی کا، اس پر بھی وہ نظر رکھتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز پر باپ جو ہے اپنی بیٹی کے معاملات پر نظر رکھتا ہے۔ یہ باپ کی نفسیات ہیں۔ بس اوقات بیٹیاں ہمارے گھروں کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ باپ چونکہ ایک مرد کی جنس میں سے ہے اور ہم عورت کی جنس میں سے، تو زیادہ ہمارے معاملات میں انٹرسٹ یا نظر وہ ہماری ماں رکھتی ہے، ماں کو پتہ ہے، یا ماں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے، باپ وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک خوش فہمی یا خام خیالی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ باپ سے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ان معاملات پر کوئی نظر نہیں رکھتا۔ باپ بغیر اس کے کہ آپ کی نظر میں یہی ہے کہ باپ تو اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے، وہ دوسری جنس کا ہے، اسے مجھ سے کیا سروکار ہوگا، یا وہ ایک حجاب اور ایک آڑ اور رکاوٹ ہوتی ہے دو جنسوں کے درمیان، اس کے تناظر میں بیٹی اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ باپ ہے، وہ کوئی عام مرد نہیں۔ تو باپ بحیثیت باپ اپنی بیٹی کے ان تمام تر معاملات پر بہت دقیق نظر رکھتا ہے، ایک ایک شے کو ہر روز وہ جانچتا، پرکھتا اور دیکھتا ہے۔ اگر کوئی نظر بھی اٹھائے اس کی بیٹی کے طرف، تو یاد رکھیے گا، میں اس کو یوں کہوں گا کہ باپ کے اندر ایسا سینسر لگا ہوتا ہے کہ باپ کی محافظت اسی وقت جاگ جاتی ہے اور الارمنگ ہو جاتی ہے ایک باپ کو کہ میری بیٹی پر کسی نے نظر اٹھائی ہے۔ یہ باپ کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اور پھر اسی طرح باپ کا اپنی بیٹی کے حوالے سے اتنا سینسیٹیو اور حساس ہونا ہوتا ہے کہ ایک باپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بھی گوارا نہیں ہے میری اپنی جو بیٹی ہے اس کے مقابلے میں، یعنی وہ ہر شے سے بالا اگر رکھتا ہے
تو وہ اپنی بیٹی کو رکھتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز پر باپ کا فوکس ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ذکر کر دوں، وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے بس میری بیٹی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اس حوالے سے باپ انتہائی زیادہ حساس ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیات کا ایک اہم ترین اپنی بیٹی کے حوالے سے پہلو ہے۔ اسی طور پر باپ کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اپنی بیٹی کے حوالے سے باپ عزت اور غیرت کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ یعنی باپ اپنی بیٹی کو خاندان کی عزت کا ایک نمایاں ستون سمجھتا ہے، اپنی عزت کا ایک نمایاں ستون سمجھتا ہے، اپنی فیملی کی عزت کا ایک نمایاں ستون سمجھتا ہے، اور وہ اس کی تربیت میں غیر معمولی حساس ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کی تربیت میں وہ غیر معمولی حساس ہوتا ہے، یعنی حد درجے کی اس میں حساسیت پائی جاتی ہے۔ بیٹی کی تربیت کے حوالے سے وہ کسی قسم کی ویکنس اور کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں، ایک ہے بیٹی کی تربیت کرنا، اس حوالے سے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور بہت سارے باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیٹی کی تربیت پر فوکس نہیں کرتے، بس اس کی ماں ہوتی ہے، یعنی بیوی اس شوہر کی، اس کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک جو دوسرا پہلو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی تربیت میں کمزوری پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا، یعنی وہ اس کی کردار اور کریکٹر میں جھول نہیں دیکھنا چاہتا، اس میں کسی قسم کی گراوٹ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس حوالے سے وہ بالکل زیرو درجے کی ٹالرنس رکھتا ہے، وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کی تربیت میں اگر کسی قسم کی ویکنس اور کمزوری پائی جائے۔ اسی طور پر ایک باپ اپنی جو بیٹی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو رویے ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ایک ہے بڑے ری ایکشن یا بڑے رد عمل کسی بھی بات پر، اور دوسرا باپ اتنا نفسیاتی حوالے سے حساس ہوتا ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ اس کے جو چھوٹا سا رویہ ہوتا ہے نا، اس پر بھی باپ کی نگاہ ہوتی ہے، وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس میں جو سر فہرست شے ہوتی ہے کہ باپ اپنی نفسیاتی کیفیات کے تحت کس چیز پر نگاہ مرکوز کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی خود کو کہیں بے وقعت نہ سمجھے، بھائیوں کے مقابلے میں، معاملے کے مقابلے میں، یا اسی طور پر کوئی عید یا کوئی ایسا ایونٹ، کوئی فنکشن، کوئی ایسے پروگرام تھا، اس میں چیزوں کے لین دین، پہناوے کے اعتبار سے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی وجہ سے میری بیٹی جو ہے خود کو بے وقعت نہ سمجھے۔ تو نمبر ایک، باپ اپنی جو بیٹی ہے اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک شے بھلے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو اس پر نگاہ رکھتا ہے اور اسے نوٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر سب سے زیادہ اپنے آپ کو مرتکز رکھتا ہے کہ میری بیٹی میری وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے اپنے آپ کو بے وقعت نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، یا مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی، اس بات کو اپنے دل میں نہ پالے۔ باپ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ کی جو نفسیات ہیں بیٹی کے حوالے سے، ان میں ایک چیز ہے احساس کمزوری، یعنی ہر وقت ایک باپ کو بیٹی کے حوالے سے اپنے اندر کمزوری کا احساس فیل ہوتا رہتا ہے، وہ اس بات کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ باپ کے دل میں اکثر لاشعوری کمزوری وہ پنپتی رہتی ہے، انگڑائی لیتی رہتی ہے، اسے اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ تو اپنی بیٹی کے حوالے سے ویکنس اور کمزوری کا شکار ہے۔ اس میں باپ کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات آتی رہتی ہے کہ میں اسے ساری زندگی نہیں بچا سکوں گا، ایک نہ ایک دن اس نے کسی کے ساتھ جانا ہے۔ اس سے مراد نمبر ایک تو جو حلال کا طریقہ اور رشتہ ہے، جائز اور عرف عام کا، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے، یہ بھی باپ کے اوپر چیز سوار رہتی ہے، اور یہ چیز ایک باپ کو کمزور کرتی ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے۔ اور نمبر دو، خدا نہ کرے جو کسی کے ساتھ لڑکیاں چلی جاتی ہیں
آشنا کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، یا یوں سمجھیے کہ محب کے ساتھ یا عاشق کے ساتھ، اس کا بھی ہر وقت کھٹکا ایک باپ کو لگا رہتا ہے، اور یہ شے ایک باپ کو اندر سے کمزور رکھتی ہے، ویکنس کا شکار رکھتی ہے۔ اور پھر یہی والی سوچ کہ اس نے میرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یہ والی سوچ ایک باپ کو جذباتی بھی کرتی ہے اور بسا اوقات باپ کو سخت بھی کر دیتی ہے۔ یعنی یہ دونوں کیفیات پھر اس کے رد عمل اور ری ایکشن کے طور پر ایک باپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بسا اوقات جذباتی ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر، ان چیزوں کو سوچ کر، اور بسا اوقات وہ سخت ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سوچ کر۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سختی کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ جذباتی تو چلو انسان کو سمجھ آ گئی کہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے یہ چیز چھین جائے گی، چلی جائے گی، تو انسان غمگین ہوتا ہے۔ یہ جو سخت ہوتا ہے ایسی چیزوں کو سوچ کر، تو اس میں سب سے زیادہ وجہ کیا بنتی ہے سختی کی؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ باپ یہ سوچتا ہے اور اس سوچ کے تناظر میں وہ سخت ہو جاتا ہے کہ میں اگر اپنی بیٹی کے معاملات میں سختی کروں گا تو یہ اس کے لیے ایک پازیٹیو اور مثبت قدم ہوگا، اور اس کے لیے سیکھنے کا مرحلہ ہوگا، تاکہ بیٹی زندگی کی مشکلوں کا سامنا کر سکے اور اسے کسی قسم کی دشواری نہ ہو اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت اس کے اوپر آن پڑی۔ مثال کے طور پر وہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ادھر نہیں جائیں گے، ادھر نہیں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یا ویسے غصہ دکھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، یا کوئی دو چار سخت اور ترش باتیں کہہ دیتا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے رویے ہوتے ہیں ہمارے باپوں کے، تو یہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی دشمنی یا کوئی ایسی ویسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ جو اس کے اندر احساس کمزوری پیدا ہوتا ہے نا کہ مجھ سے یہ چلی جائے گی، کسی اور کے پاس جانا تو ہے ہی، تو وہ اس موقع پر پھر سخت رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ جب کسی کے پاس جائے تو وہاں پر اگر اسے کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اسے فیس کرے، یہ نہ ہو کہ دل چھوٹا کر بیٹھے، دل توڑ بیٹھے، پریشان ہو جائے اور حواس باختہ ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر دے، ایسا نہ کرے۔ گویا کہ مستقبل اور فیوچر میں جو کسی انسان مرد کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہونی ہے، تو وہاں پر جو اس لائف، اس زندگی میں اسے مختلف قسم کی مشکلات کا، رویوں کا اور سخت درست تلخیوں کا، لہجوں کا سامنا کرنا پڑے گا، معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ اپنی گویا کہ اس لائف میں سختی دکھا کر اس کی ٹریننگ کرتا ہے تاکہ ان معاملات کو جو کہ سخت ہیں فیس کر سکے اور کسی بھی موقع پر اپنے ہاتھ کھڑے نہ کرے اور دل چھوٹا نہ کرے۔ اسی طرح اگر باپ کی بیٹی کے حوالے سے نفسیات کا ایک اہم پہلو دیکھا جائے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس شادی کے مرحلے سے متعلقہ، تو یہ سمجھیں کہ نا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو کلائمیکس ہے باپ کی بیٹی کے حوالے سے نفسیات کا۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا بیٹی کا کسی کے ساتھ شادی کرنا، تو یہ لمحہ باپ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس سے بڑا یوں سمجھیے کہ باپ کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے زندگی میں۔ تمام تر مشکلات کے مقابلے میں، تمام تر معاملات کے مقابلے میں، جب بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے یا اس کی شادی کی عمر آتی ہے، وہ بالخصوص عین جب بیٹی کی شادی کا وقت ہوتا ہے، یعنی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو ایک باپ کی کیفیت ہوتی نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کوئی اور بندہ امیجن کر ہی نہیں سکتا، اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا، اور اسے اس کیفیت کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ ایک باپ اس موقع پر جو اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس موقع پر جو اس کا دل ٹوٹتا ہے نا، اور پھر دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور اگرچہ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کی نفسیات ہیں، لیکن وہ اس موقع پر اپنے چہرے پر صبر کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے کئی باپوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ ضبط کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے
ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، باوجود اس کے ان کے اندر کیا جو سمندر اور دریا غموں کا، جدائی کا اور حساسیت کا موجزن ہوتا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ کنارے سے ٹکرا کر باہر امڑ آتا ہے۔ یہ ہم سب نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا۔ یقین جانے کہ میں کہتا ہوں کہ پوری لائف جو ایک باپ کی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دے اور ایک آزمائش سے بھرا ہوا لمحہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے گھر سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ اکبر جو نفسیاتی کیفیت ہے اس وقت کی، کہ اس وقت ایک باپ کے دل پر کیسے کیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور باپ کے دل پر اس موقع پر کس طرح سے وار ہوتے ہیں۔ میں اس کو یوں اگر تعبیر کروں تو شاید کچھ میں اس کی عکاسی آپ کے سامنے کر سکوں، کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کے دل پر ایسے وار ہوتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ کسی جمگٹھے اور مجمع میں پھنس جائے، کوئی 10-12 افراد کے درمیان پھنس جائے، اور وہ سب کے سب اس کے دشمن ہوں، اور وہ سب کے سب اس کے اوپر وار کریں، اور فرد واحد سب کے وار جھیلنے والا ہو، تو جس طرح اس پر ایک شخص واحد پر پے در پہ مسلسل لاٹھیاں برس رہی ہیں، اور چاقو مارے جا رہے ہیں، چھریاں چلائی جا رہی ہیں، مکے ٹھڈے اور نہ جانے کس کس طرح سے اذیت سے لوگ، جو اتنا افراد کا مجمع ہے وہ سے گزار رہا ہوتا ہے، یہ والی کیفیت اس موقع پر ایک باپ کی ہوتی ہے کہ اس کا دل واحد ہوتا ہے، اور وہ اس موقع پر ایک شخص واحد کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، اور ہر طرف سے اس کے اوپر وار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس موقع پر جو مجمع ہوتا ہے، یقین جانیں سچ پوچھیں تو وہ بھی مجمع بھی ایک باپ کو اس موقع پر چھلنی کر دیتا ہے، حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ باپ کو یوں لگتا ہے کہ جس طرح میں بیچ چوراہے زد و کوب کیا جا رہا ہوں، اور قسم قسم کی مصیبتوں، دکھوں، بالاؤں کا شکار ہو رہا ہوں، اور یہ سارا کا سارا مجمع ایک تماش بین ہے جو میرا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ایک باپ کی نفسیاتی کیفیت اپنی بیٹی کو عین رخصت کرتے ہوئے یہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس موقع پر جو باپ کے دل سے التجائیں، دعائیں، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اسے تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ امیجن نہیں کر سکتا۔ باپ کا ایک ایک سمجھو کہ رواں رواں، بوٹی بوٹی، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ دعا بنا ہوا ہوتا ہے، التجا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ایک ایک انگ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ الفاظ جا رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار میری بیٹی کو وہ سکھ ملے جو میں نہ دے سکا، میری بیٹی کو وہ خوشیاں ملے جو میں خود اپنی زندگی، اپنی لائف میں سے نہ دے سکا۔ ایک ایک روئے سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کبھی دکھ نہ دیکھے، میری بیٹی کو کبھی گرم ہوا نہ چھوئے۔ یہ عین اس موقع کی نفسیات ہیں جب ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے چند ایک یوں سمجھیے کہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ احباب تک اس موقع کی نفسیات شیئر کی ہیں۔ یقین جانے کہ میں تو بطور باپ خود اس موقع پر ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا، اور یعنی حالت ہی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو جو ایک باپ ہوگا جب عین اس موقع پر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوگا، تو آپ اندازہ کر لیں اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی، اس باپ کی اس موقع پر حالت کیا ہوگی۔ وہ ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ پورا کا پورا مجمع اس موقع پر خوشی میں لبریز ہوتا ہے، اور خوشی میں اپنے آپ کو نہال کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن باپ اس موقع پر غم کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے فرض کو ادا کر رہا ہوں۔ باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے کندھوں پر جو ایک بوجھ تھا، بوجھ سے مراد بیٹی بوجھ نہیں، بوجھ سے مراد یہ انتہائی زیادہ بھاری کام ہے۔ اب میں یہاں پر بوجھ کی بھی وضاحت کر دوں
قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں نا اپنے حبیب سے الذی انقض ظہرک، بلکہ اس سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے حبیب جو آپ کی پشت پر بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو آپ کی پشت سے اتار دیا، آپ کی کمر کو خالی کر دیا، ہلکا کر دیا۔ اب اس بوجھ سے مراد کیا تھا؟ نبوت کا، رسالت کا بوجھ، حالانکہ یہ بوجھ تو نہیں ہے، بوجھ سے مراد ذمہ داری۔ تو اسی طور پر یہ جو میں نے کہا نا کہ باپ اس موقع پر اس کیفیت میں ہوتا ہے خوشی کے طور پر کہ میں اپنے کندھے سے بوجھ میرے اتر رہا ہے، تو بوجھ سے مراد ذمہ داری ہے، ورنہ بیٹیاں بوجھ نہیں، بیٹیاں تو بہت ماں باپ کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہوا کرتی ہیں، بے مثال ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک باپ اس موقع پر جہاں پر ان کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ آج خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا اور اپنی نگاہوں سے رخصت کیا، اپنی نگاہوں کے سامنے اسے الوداع کہا۔ جہاں پر ایک باپ اس موقع پر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر یوں سمجھیے کہ باپ کے اوپر غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جس طرح بارش سے قبل، بارش برسنے سے قبل آندھی، طوفان اور بادلوں کا گرجنا اور پھر بجلی کا چمکنا، یہ ساری کی ساری کیفیات ہوتی ہیں، تو یہی والی کیفیات اس موقع پر ایک باپ کی ہوا کرتی ہیں۔ وہ عجب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے اور عجب کشمکش میں اس موقع اور ان لمحات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ خوشی کے لمحات بھی اس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن خوشی پر غم کی واردات ہو رہی ہوتی ہیں، غم کے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسے اپنی بیٹی کے اچھے اور ایک سیکیور اور محفوظ مستقبل اور فیوچر کی ایک اندر امنگ اور آرزو ہوتی ہے، اور وہ اس حوالے سے اس موقع پر انتہا درجے کا فکر مند ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باپ کی کیفیات اور نفسیات اور اس کی سوچیں ہیں اس موقع پر کہ جب وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوتا ہے شادی کے موقع پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک پر، یقین جانے کہ بات اگر میں کروں تو مستقل ایک سمجھو کہ لیکچر پہ لیکچر ہوتا چلا جائے گا اور بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ میں اس کو یہیں پر کلوز کرتے ہوئے اگلی نفسیات پر گفتگو کرتا ہوں، تاکہ ہم اپنے اس کلاس کے وقت میں ہی بیٹی کے حوالے سے جو باپ کی نفسیات ہیں ان کو کسی حد تک کور کر سکیں۔ باپ کی جو اپنی بیٹی کے حوالے سے نفسیات ہیں، ان میں سے ایک نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خود مختاری کے حوالے سے ہمیشہ کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ یعنی باپ چاہتا ہے کہ بیٹی اس کی آزاد ہو، انڈر نہ ہو اور کسی کے تحت نہ ہو، اور اسی طور پر اس میں خود اعتمادی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ اس کی آزادی اور خود مختاری کی ایک حد ہونی چاہیے۔ یہ باپ کی ہمیشہ سے سوچ ہے۔ آزادی اور خود مختاری سے مراد وہ یہ بھی باپ سوچتا ہے کہ میں تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہوں، یہ کہیں اپنے بھائیوں یعنی میرے بیٹوں کے انڈر نہ آ جائے، یعنی ان کے رحم و کرم پر نہ آ جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ پائی پائی کے لیے اپنے بھائیوں کی محتاج نہ ہو جائے۔ یہ بھی باپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی آزاد ہو، خود مختار ہو، کسی کے انڈر نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، چاہے اس کے بھائی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ شوہر کے حوالے سے بھی باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ شوہر کے حوالے سے بھی خود مختار اور آزاد ہو۔ اس سے مراد کوئی حد سے بڑھی ہوئی آزادی یا خود مختاری نہیں، بس یہی کہ میری بیٹی کو جب حاجت اور ضرورت ہو تو جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے لپک لپک کر اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کی ضروریات خواہشات کا خیال رکھتا ہوں اور کسی شے کی کمی نہیں ہونے دیتا، تو کوئی اور بھی میری بیٹی کو اس حوالے سے کسی بھی شے کی کمی نہ آنے دے۔ یہ ایک باپ کی کشمکش کی صورت ہوتی ہے، اس میں وہ حد بھی رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی اور خود مختاری کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بیٹی اپنے
باپ کو تعلیم کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے اس کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے یا بات کرتی ہے کہ ابو جی میں نے اب کالج پڑھنے جانا ہے، اب یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے، یا میں نے فلاں جگہ پر جاب کرنی ہے، تو اس موقع پر ایک باپ یوں سمجھیے کہ داخلی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اندرونی جو کیفیات ہیں اس کی کشمکش میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں باپ ان سوچوں میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں اسے کالج بھیجوں یا یونیورسٹی بھیجوں یا نوکری کے لیے کہیں بھیجوں، یعنی جو بھی، ایک ظاہر سی بات ہے گھر سے، چلے میں اس کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہوں، باپ اپنی بیٹی کو گھر میں سیکیور اور محفوظ سمجھتا ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر کی بات آتی ہے، چاہے بازار ہی کیوں نہ جانا ہو، چاہے کسی رشتہ دار کے گھر میں ہی جانا کیوں نہ ہو، تو یقین جانے کہ باپ اس موقع پر مضطرب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو باہر نکلنے کی خود مختاری ہے نا، تو باپ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ خود مختاری اسے آیا محفوظ بنائے گی یا اسے نقصان دے گی۔ اب یہ جو دو سوال اس کے بدن میں اٹھتے ہیں، اس کے قلب و باطن پہ وارد ہوتے ہیں، تو یہاں پر آ کر وہ عجب کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی پر پابندی لگائے کہ وہ کالج پڑھنے نہ جائے، یونیورسٹی پڑھنے نہ جائے۔ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی اچھی سے اچھی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتا؟ یقین جانے بیٹی کے والے سے باپ کے خواب بہت اونچے ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ میں کل کائنات اپنی بیٹی کے قدموں میں لا کے رکھ دوں، بس، بلکہ میں اللہ اکبر اور لفظ بول دیتا ہوں، پھر شاید واضح ہو جائے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک باپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی وہ آقا ہو اور میں اس کا غلام ہوں، اور وہ غلاموں کی طرح اپنی بیٹی کی خواہشات، اس کی چاہتیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تو خواہش ہوتی کہ میری بیٹی لب اپنے بعد میں کھولے، اس کے لیے میں چیز پہلے لا کر پیش کر دوں، اور اس کیفیت میں ایک باپ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات نے ایک بیٹی کے حوالے سے باپ کی نفسیات کو سینسیٹیو اور حساس رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اچھی تعلیم نہ حاصل کرے یا اچھے عہدوں پر نہ پہنچے، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی جب گھر سے باہر قدم رکھے گی، آیا وہ رکھا ہوا قدم اس کے لیے حفاظت کا ضامن ہوگا یا نقصان کا۔ جب یہ چیز سوچتا ہے نا، تو پھر یوں سمجھیے کہ باپ دہل جاتا ہے اور کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک باپ کی نفسیاتی کیفیات کا ایک پہلو ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے جو نفسیات رکھتا ہے، اس میں اپنی بیٹی کو کمزور نہ بننے دینا، یہ باپ کے اندر بہت حد درجے تک چیز پائی جاتی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ باپ خود تو اپنی بیٹی کے حوالے سے بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب بیٹی کی بات آتی ہے نا تو وہ اس سے کمزور نہیں بننے دیتا۔ اس کی سوچ یہی ہوتی کہ میری بیٹی مضبوط بنے، مضبوط بنے۔ ایک باپ کی یہ سوچ ہے۔ اور پھر باپ اکثر بیٹی کو پر اعتماد اور مضبوط بنانے کے لیے اس سے مشورے لیتا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کو کہتا ہے۔ آپ نے کئی گھروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ باپ کہتا ہے بیٹی آپ فیصلہ کرو، آپ بتاؤ کہ آپ کیا کہتے ہو، یعنی مختلف معاملات میں تو باپ جو ہے بیٹیوں سے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی فیصلہ کرنے میں جھول کھا رہی ہے اور غلط جا رہی ہے، یعنی درست فیصلہ نہیں کر پا رہی کسی بھی معاملے میں، کچھ چیز لینے دینے کے معاملے میں لگا لے یا کوئی میل ورتا کے بارے میں کہہ لیں، لیکن وہ اسے روکتا نہیں ہے، یعنی وہ فیصلہ غلط کر رہی ہے لیکن وہ روکتا نہیں ہے، ہاں فقط نرمی سے سمجھا دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دوں، اتنا مضبوط بنا دوں کہ زمانہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت جملہ اللہ نے زبان سے نکلوا دیا۔ کیا کہا کہ باپ اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اور اتنا مضبوط وہ بنانا چاہتا ہے،
اور وہ اتنا مضبوط بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دوں کہ زمانہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ یہ ایک باپ کی نفسیات ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے۔ اسی طرح جو ایک باپ ہے اس کی بیٹی کے حوالے سے نفسیات کا ایک پہلو اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک باپ بیٹی کی کامیابی پر بے حد فخر محسوس کرتا ہے، بے حد فخر محسوس کرتا ہے۔ باپ کے دل کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس میں پھر جب اس کے معمولات میں دیکھتا ہے نا کہ بیٹی میری قرآن پڑھتی ہے، اور بیٹی دعا مانگتی ہے، بیٹی ذمہ داری سے بات کرتی ہے، یا بیٹی کسی بات پر شکر ادا کرتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو یقین جانے کہ اس موقع پر جو باپ سوچتا ہے نا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے باپ کی، کہ جب وہ اپنی بیٹی کو ان کاموں میں مصروف دیکھتا ہے نا، وہ دعا مانگ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، یا دو تین افراد یعنی گھر والے ہوں یا رشتہ دار، عورتیں یا لڑکیاں، ان میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کر رہی ہے، یا کسی بات پر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس موقع پر باپ سوچتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی نیک بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے۔ اور اس موقع پر باپ اپنے دل میں ایک، یوں سمجھیے کہ اس طرح کوئی شخص کسی کو تھپکی نہیں دیتا، شاباش نہیں دیتا، اور اپنی تائیں مطمئن نہیں ہوتا، یہ والی کیفیت ہوتی ہے ایک باپ کی جب ایک باپ اپنی بیٹی کو یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس میں پھر کچن سنبھالنا، کھانا پکانا، روٹیاں پکانا، جہاں پر ایک ماں کو خوشی ہوتی نا جب اس کی بیٹی روٹیاں پکانا شروع کر دیتی ہے، اس کو جانچ آ جاتی ہے، اس سے طریقہ آ جاتا ہے، تو یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نا ایک باپ کو ماں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، اپنے اندر بہت زیادہ خوشی پاتا ہے کہ میری بیٹی بھی الحمدللہ وہ کھانا پکانے کے قابل ہو گئی، میری بیٹی سلائی کڑھائی کے قابل ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ میں بیٹیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ وہ اپنی باپ کو خوشیوں پہ خوشیاں دینا چاہیں نا، تو وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کام سیکھتی رہیں۔ کبھی یہ سیکھ لیا، اپنے باپ کو بتائیں کہ ابا جان مجھے اب یہ کرنا آ گیا، میں سلائی کر لیتی ہوں، میں کپڑے سی لیتی ہوں، میں کپڑے دھو لیتی ہوں، میں یہ کر لیتی ہوں۔ بس سمجھو کہ یہ باپ کی خوشیوں کی لہریں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور باپ آئے دن خوشیوں کی قسطیں دیکھتا رہتا ہے، یا وہ قسطوں کی امید میں ہوتا ہے کہ کب کب مجھے اپنی بیٹی کی جانب سے اس قسم کی خوشیاں ملیں۔ تو اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں بیٹیاں، تو اچھے نمبر لے کر، پڑھائی اچھی کر کے، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھ کر اپنے باپ کو خوش کریں، اور نئے سے نیا کام سیکھ کر ٹیلنٹ اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے باپ کو خوش کریں۔ تو ایسے مواقع پر باپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، خود کو تھپکی دیتا ہے، اور اپنی تائیں بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کی جو خاموشی ہوتی ہے کسی بھی موقع پر، اس میں باپ جو ہے اپنی بیٹی کی خاموشی کو بہت ڈیپلی پڑھتا ہے، اور بہت ڈیپلی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ ہمیشہ بیٹی کے چہرے، لہجے اور خاموشی سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیٹی اس کی چپ چاپ رہتی ہو، خاموش رہتی ہو، اور باپ کو اس کی خبر نہ ہو اور وہ اس طرف دھیان نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ان معاملات کو جو خاموشی سے متعلقہ ہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں پھر اس کے دل میں بھی سوالات اٹھتے ہیں، وہ اپنی وائف سے بھی کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کی ماں سے، کہ میری بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، وہ خوش ہے یا صرف ظاہر کر رہی ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز لے کر دی یا اس کی کوئی خواہش پوری کر دی، اس موقع پر بیٹی باپ کے سامنے خوش ہوتی ہے کہ تھینک یو بولتی ہے، باپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، جزاک اللہ خیرہ کہتی ہے، تو اس موقع پر باپ اس کی خوشی میں بھی ایک چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور چیز کیا ہوتی ہے کہ آیا میری بیٹی اوپر اوپر سے خوش ہوئی ہے یا دل میں خوش ہوئی ہے، دل سے خوش ہوئی ہے۔ باپ اس اندر والے معاملے میں بھی جھانتی ڈالنا چاہتا ہے، اور باپ کو جب یہ پتہ چلتا نا کہ یہ دل سے خوش ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہ اس موقع پر ہی فقط اس کو وہ جج کرتا ہے، بلکہ بعد میں بھی مختلف مراحل پر اس ماقبل والے معاملے کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ واقعتاً اس عین موقع پر ہی خوش ہوئی ہے یا اس کے بعد بھی یہ خوش ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر انتہائی زیادہ باپ جو ہے جستجو میں رہتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میری بیٹی واقعتاً خوش ہے، تو یقین جانے کہ وہ
اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا ایک ایک جسم کا حصہ اللہ کے حضور سربسود ہو جائے، اور وہ شکر سے لبالب بھر جاتا ہے۔ اور اس موقع پر ایک باپ کی جب کیفیات اس طرح کی وارد ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں پہ دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک باپ کی کیفیت ہے اپنی بیٹی کی خاموشی پر، اور خاموشی کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کے اوپر ایکشن، اس کا جو ری ایکشن تھا وہ درست تھا، یعنی وہ حقیقت پر مبنی تھا یا حقیقت پر مبنی نہیں تھا، تو یہ اس موقع پر باپ عجب قسم کی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طور پر بیٹی کے حوالے سے باپ کا ایک ہمیشہ سے خواب ہوا کرتا ہے، اور یہ بہت گویا کہ نفسیات کا ایک پوشیدہ پہلو ہے کہ جو اپنی بیٹی کے حوالے سے اس میں پایا جاتا ہے، جس کا عام طور پر اظہار نہیں کرتا۔ اس میں وہ کیا اہم ترین چیز ہے کہ وہ باپ سوچتا رہتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک ایسا شریک حیات ملے جو کم از کم ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی وہ بہتر کی آرزو اور تمنا میں رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک باپ کے دل میں یوں سمجھے کہ چیز چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھیے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی پیدا ہونے کے بعد یہ ایک مرحلہ اس کے دل دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس کے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک اچھا اور بہتر شوہر ملے، شریک حیات ملے، کہ وہ میری امنگوں آرزوؤں سے بڑھ کر بہتر ثابت ہو، اچھا ثابت ہو میری بیٹی کے لیے۔ یہ بھی باپ ہمیشہ سوچتا ہے۔ بعض بیٹیاں یہ سمجھتی کہ فقط اس حوالے سے مائیں زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہوتی ہیں، نہیں، اس حوالے سے سب سے زیادہ جو سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں وہ باپ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ باپ ذمہ داری کا نام ہے۔ بس ایک چیز ہے کہ باپ کی یہ والی چیزیں عام طور پر کیفیات اس کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو مرد ہوتا ہے نا، مرد اور پھر بالخصوص باپ، وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموتا ہے، بہت کم چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ ایک عورت بالخصوص ماں وہ ایموشنل ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اگل دیتی ہے، وہ ساری چیزوں کا اظہار کر دیتی ہے، لیکن ایک باپ ساری چیزوں کا اظہار نہیں کر پاتا، باپ ہونے کی وجہ سے کہہ لیں یا مرد ہونے کی وجہ سے۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ احباب کے سامنے یہ جو نفسیات کے کئی پہلو ذکر کیے ہیں، چونکہ یہ بہت طویل ٹاپک تھا تو اس میں نے کئی چیزوں کو شارٹ بھی کیا ہے، اور کئی چیزوں کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اس کی تہہ تک پہنچ پائیں۔ خلاصے اور لب لباب کے طور پر، چونکہ ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم کیا بڑھ گیا ہے، تو میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام تر اگر نفسیات کو نچوڑا جائے تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ایک باپ بیٹی کے لیے وہ پہلا مرد ہوا کرتا ہے کہ جس سے بیٹی محبت کرنا، عزت دینا اور تحفظ پانا سیکھتی ہے۔ اور اگر مزید میں تمام تر نفسیات کو جو ایک باپ کی بیٹی کے حوالے سے ہوا کرتی ہیں ان کو سموتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے اور ایک خوبصورت جملے میں سمونا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ بیٹی کے لیے باپ پہلا ہیرو ہوتا ہے، اور باپ کے لیے بیٹی اس کی آخری کمزوری ہوا کرتی ہے۔ دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں، یہ جملے گویا کہ کلائمیکس ہے، بہت بڑا سبق ہے، اس کے اوپر بھی الگ سے کلاس اور لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میں فقط ان جملوں پر ہی اکتفا کروں گا، اور آپ اس جملے سے سیکھیں گے کہ بیٹی کے لیے باپ پہلا ہیرو ہوتا ہے، اور باپ کے لیے بیٹی آخری کمزوری ہوا کرتی ہے۔